کرامونا کے انتظامی چیف بگ سے بات کرواؤ، برانک نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے رسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا۔ بگ بول رہا ہوں باس، ایک مؤدبانہ سی آواز سنائی دی۔ بگ، پاکیشیائی ڈاکٹر قاضی کو کوماٹو پہنچایا جا رہا ہے، وہاں سے جیکب اسے تمہارے پاس بھجوائے گا۔ تم اسے وصول کر کے فوری طور پر ڈاکٹر رچرڈ تک پہنچا دینا۔ میں نے ڈاکٹر رچرڈ کو ہدایات دے دی ہیں، برانک نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور برانک نے رسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور برانک نے چونک کر رسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے تیز لہجے میں کہا۔ کراٹ سے لارسن کی کال ہے سر، سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ لارسن کی کال؟ اوہ، کیا مسئلہ ہے، کراؤ بات، برانک نے چونک کر کہا۔ ہیلو باس، میں لارسن بول رہا ہوں، ڈاکٹر قاضی فرار ہو گیا ہے، دوسری طرف سے دہشت بھرے لہجے میں کہا گیا تو برانک بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر قاضی فرار ہو گیا ہے؟ کیسے؟ مگر کیسے؟ برانک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ کمرے میں ہی رہتا تھا اس لیے کسی نے اس کی رکھوالی نہیں کی۔ اس نے نہ جانے کس طرح اپنے باتھ کی ٹینکی اتار کر عقب میں دیوار میں سوراخ کیا اور پھر وہ اس سوراخ سے نکل گیا، اور ایمرجنسی موٹر بوٹ بھی غائب ہے، حالانکہ ایمرجنسی موٹر بوٹ میں فیول بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ہیلی کاپٹر بھجوا دیا ہے تاکہ تلاش کیا جا سکے، لارسن نے کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، یہ تو بہت برا ہوا، ویری بیڈ، جلدی سے اسے تلاش کرو اور فوری، اگر وہ نہ ملا تو تم اور کراٹ پر موجود تمہارے تمام ساتھی موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، برانک نے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے رسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ ویری بیڈ، ریئلی ویری بیڈ، برانک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے خود اپنی فکر پڑ گئی تھی کہ اگر ڈاکٹر قاضی نہ ملا تو ہیڈ کوارٹر اس کے خلاف بھی ایکشن لے سکتا ہے۔ یہ آخر کس طرح فرار ہو گیا؟ ویری بیڈ، برانک مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور برانک نے تیزی سے رسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوماٹو سے جیکب بات کرنا چاہتا ہے، سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ کوماٹو سے؟ اوہ، کرواؤ بات، برانک نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو باس، میں جیکب بول رہا ہوں، کراٹ کی ایمرجنسی بوٹ ہمارے جزیرے پر پہنچ گئی ہے، اس میں ایک پاکیشیائی موجود تھا، میں نے اسے 0X کے ذریعے بے ہوش کر دیا ہے۔ میں نے لارسن سے بات کی ہے تو لارسن نے بتایا ہے کہ یہی ڈاکٹر قاضی ہے جسے آپ نے میرے پاس بھجوانے کا کہا تھا، وہ کراٹ سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ اس نے آپ سے ابھی بات کی ہے، اس لیے اس نے مجھے کہا ہے کہ میں براہ راست آپ سے بات کر لوں، جیکب نے کہا۔ اوہ، تھینک گاڈ، یہ تو اچھا ہوا کہ وہ خود بخود تمہارے پاس پہنچ گیا، اگر وہ نہ ملتا تو پورا سیکشن موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ تم ایسا کرو کہ اسے فوری طور پر کراسونا بھجوا دو، میں نے بگ کو کہہ دیا ہے، برانک نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور سنو، پاکیشیا سیکرٹ سروس اس سائنسدان کے پیچھے آ رہی ہے اور اسے کراٹ اور کوماٹو کے بارے میں علم ہو گیا ہے، اس لیے وہ ان دونوں جزیروں پر ریڈ کریں گے۔ تم ریڈ الرٹ کا اعلان کر دو اور جو بھی مشکوک آدمی نظر آئے اسے گولی سے اڑا دیا جائے، برانک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو برانک نے کریڈل دبا دیا۔ یس سر، سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بگ سے بات کرواؤ، برانک نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو برانک نے رسیور اٹھا لیا۔ بگ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے بگ کی آواز سنائی دی۔ بگ، وہ سائنسدان ڈاکٹر قاضی کراٹ سے فرار ہو کر کوماٹو پہنچ گیا ہے، اس لیے اب اسے کوماٹو سے جیکب تمہارے پاس لائے گا، برانک نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو برانک نے ایک بار پھر کریڈل دبا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ یس سر، سیکرٹری کی پھر آواز سنائی دی۔ لارسن سے بات کرواؤ، برانک نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی کی آواز سنائی دی تو اس نے رسیور اٹھا لیا۔ یس، برانک نے کہا۔ لارسن بول رہا ہوں باس، لارسن کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم اور تمہارے تمام ساتھی موت سے بچ گئے ہیں لارسن، اگر ڈاکٹر قاضی نہ ملتا تو ہو سکتا ہے کہ پورا جزیرہ ہی میزائلوں سے اڑا دیا جاتا۔ آئندہ محتاط رہنا، اس قسم کی کوتاہی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور سنو، پاکیشیا کی سیکرٹ سروس ڈاکٹر قاضی کے پیچھے آ رہی ہے، کراٹ کے بارے میں انہیں معلوم ہو چکا ہے، اس لیے وہ سیدھے یہاں پہنچیں گے۔ تم ریڈ الرٹ کر دو، کسی اجنبی کو کسی بھی حالت میں وہاں تک زندہ نہیں پہنچنا چاہیے، برانک نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔
برانک نے رسیور رکھ دیا اور پھر میز پر اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ برانک نے کہا، ہیلو، کراسونا سے ڈاکٹر رچرڈ بات کرنا چاہتے ہیں، سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، برانک نے کہا، ہیلو باس، میں ڈاکٹر رچرڈ بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر رچرڈ کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ برانک نے کہا، ڈاکٹر قاضی ہلاک ہو گیا ہے سر۔ جیسے ہی خون کی تبدیلی شروع کی گئی تو وہ ختم ہو گیا، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ او ویری سیڈ، یہ تو بہت برا ہوا، برانک نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مجبوری ہے باس، رسک تو بہرحال تھا، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال کر جلا دو، برانک نے کہا، اور رسیور رکھ کر اس نے دراز کھولی اور اس میں سے وہی سرخ فون نکال کر اس نے ایریل کھینچا اور پھر بٹن پریس کر دیے۔ ہیلو AA1، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں، چیف باس سے بات کراؤ، برانک نے کہا۔ اوکے، ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد چیف کی مخصوص بھاری آواز سنائی دی۔ سیڈ نیوز چیف، ڈاکٹر قاضی بلڈ ٹرانسفر کا عمل شروع ہوتے ہی ہلاک ہو گیا، برانک نے کہا۔ او، پھر تو اب یہ فارمولہ بھی بیکار ہی ہو گیا، چیف نے کہا۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے چیف، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس سلسلے میں ہم اسپیشل ریز لیبارٹری کے ڈاکٹر گراہم سے بات کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو مکمل کر سکتے ہیں، برانک نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ فارمولہ اسے بھجوا دیا جائے؟ لیکن وہاں اس پوائنٹ پر تو کام نہیں ہو سکتا، چیف نے کہا۔ اگر وہ اس کو مکمل کرنے کی حامی بھر لیں تو پھر انہیں کراسونا لیبارٹری شفٹ کیا جا سکتا ہے، برانک نے کہا۔ اس طرح وقت ضائع ہوگا، فارمولہ اس وقت کہاں ہے؟ چیف نے پوچھا۔ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر رچرڈ کے پاس ہے، برانک نے کہا۔ اوکے، میں ڈاکٹر گراہم کو وہاں بھیج دیتا ہوں، وہ دونوں مل کر ابھی ڈسکس کر لیں گے اور حتمی نتیجے کے بارے میں اطلاع بھی کر دیں گے، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو برانک نے فون آف کر کے اسے واپس میز کی دراز میں رکھا اور سامنے کھلی ہوئی فائل بند کر کے اسے بھی اس نے دراز میں رکھا۔ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر انتہائی مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے اسے اب تک کی اس کی ساری محنت ڈاکٹر قاضی کے ہلاک ہونے سے ضائع ہو گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیپٹن شکیل ایکریمی میک اپ میں کاٹلی کے ساحلی شہر راگو کے ایک ہوٹل کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پاک ایشیا سے پہلے کاٹلی کے دارالحکومت پہنچا تھا اور پھر وہاں سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے یہاں پہنچا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے لارڈ ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور پھر اس نے انکوائری سے راگو کی ایک مچھلیاں پکڑنے والی مشہور فرم فش میک کا نمبر لے کر وہاں سے گارٹ کے بارے میں معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ گارٹ نے 5 سال پہلے اس فرم سے علیحدہ ہو کر اپنی علیحدہ فرم بنا لی ہے جس کا نام بھی گارٹ کارپوریشن ہے۔ کیپٹن شکیل نے اس کا نمبر لیا اور پھر وہاں فون کیا تو اسے بتایا گیا کہ گارٹ 1 گھنٹے بعد آفس پہنچے گا۔ اس لیے کیپٹن شکیل اب فون سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ گارٹ اس کا پرانا دوست تھا اور اسے اس سارے علاقے کا کیڑا کہا جاتا تھا، اس لیے کیپٹن شکیل کو یقین تھا کہ کوماٹو کے بارے میں جو معلومات اسے گارٹ سے مل سکیں گی وہ کہیں اور سے مہیا نہیں ہو سکیں گی، اور یہ بات کیپٹن شکیل بھی سمجھتا تھا کہ وہ اس علاقے میں کافی طویل عرصے بعد آیا ہے، اس لیے لا محالہ اسے سارے علاقے میں کافی تبدیلیاں بھی آ چکی ہوں گی، اس لیے وہ گارڈ سے بات کر کے ہی آگے جانے کی پلاننگ کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ وہ گارڈ کے دفتر چلا جائے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا کیونکہ گارڈ سے اس کی ملاقات تقریباً 8 سال کے بعد ہونی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ پہلے فون پر تفصیلی تعارف ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اس سے ملاقات کرے۔ 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد کیپٹن شکیل نے رسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ گارٹ کارپوریشن، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
میں پاک ایشیا سے کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، گارڈ سے بات کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آپ نے پہلے بھی فون کیا تھا؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، اور آپ نے کہا تھا کہ گارڈ 1 گھنٹے بعد آئے گا، اس لیے میں اب 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کر رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ باس ابھی آئے ہیں، میں نے ان سے آپ کی کال کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے اور وہ اس وقت بے حد مصروف ہیں، اس لیے سوری، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کیپٹن شکیل نے کریڈل دبا دیا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ گارڈ کارپوریشن، وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی۔ محترمہ، میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں، آپ گارڈ سے میری براہ راست بات کروائیں، ورنہ آپ اور گارڈ دونوں بے موت مارے جائیں گے، کیپٹن شکیل نے اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ جب باس آپ کو پہچانتے نہیں ہیں تو آپ کیوں بات کرنے پر اصرار کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے تلخ لہجے میں کہا گیا۔ کیا اس نے آپ کو بات کروانے سے منع کر دیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا۔ منع تو نہیں کیا، لیکن جب دوسری طرف سے کہا گیا، زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ آپ فوراً بات کروائیں ورنہ آپ کا پورا آفس ابھی میزائلوں سے تباہ ہو سکتا ہے۔ نان سینس، کیپٹن شکیل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ مجھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف موجود لڑکی شاید ضرورت سے زیادہ ضدی واقع ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل نے رسیور رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس نے گارڈ سے براہ راست ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت وہ ایکریمی میک اپ میں تھا اور گارڈ ظاہر ہے اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے رسیور اٹھا کر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ گارڈ کارپوریشن، وہی نسوانی آواز پھر سنائی دی۔ چیف کمشنر اسکاٹ بول رہا ہوں، گارڈ سے بات کرواؤ، کیپٹن شکیل نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیپٹن شکیل نے چیف کمشنر اسکاٹ کا نام اخبار میں پڑھا تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ نام لے دیا تھا۔ ہیلو، گارڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد گارڈ کی آواز سنائی دی۔ بول نہیں رہے، بکواس کر رہے ہو، سمجھے؟ کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ گارڈ کی وہ کھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آج سے 8 سال پہلے جب باب گروپ نے تمہاری ٹانگیں توڑ دی تھیں اور وہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑنے کے در پہ تھے، تو اس وقت کیپٹن شکیل نے نہ صرف ان کا مقابلہ کر کے انہیں بھگا دیا تھا، بلکہ تمہیں ہسپتال لے جا کر تمہاری جان بھی بچائی تھی، اور آج تم نے کیپٹن شکیل کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ بات کرنا بھی تمہیں گوارا نہیں ہے؟ اس بار کیپٹن شکیل نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ کیا تو تم ہو کیپٹن شکیل؟ او ویری بیڈ، میں نے اپنے ذہن پر بڑا زور دیا تھا لیکن مجھے یاد نہ آیا۔ آئی ایم ویری سوری کیپٹن، میں تمہارا احسان مند ہوں، میں کیسے وہ وقت بھول سکتا ہوں؟ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ پاک ایشیا سے؟ یکلخت گارڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ میرا مطلب احسان جتانا نہیں تھا، صرف تمہیں یاد دلانا تھا۔ تمہاری وہ سیکٹری تو حد درجہ ضدی لڑکی ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ بات کروا دے لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری کیپٹن، آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری، گارڈ نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ماکیا سے ہی بول رہا ہوں، اب بولو، کیا ملنا پسند کرو گے یا نہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ او میں نے معافی مانگ تو لی ہے لیکن تمہاری ناراضگی نہیں گئی، کہاں موجود ہو تم؟ میں خود وہاں آ جاتا ہوں، گارڈ نے کہا۔ نہیں، میں خود تمہارے آفس آ جاتا ہوں اگر تم کچھ وقت دے دو، میں نے تم سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، اور یہ سن لو کہ میں میک اپ میں ہوں اور اس وقت ایکریمی ہوں اور میرا نام راجر ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ اچھا، سمجھ گیا، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ آفس آ جاؤ، کاؤنٹر پر اپنا نام راجر لے دینا، تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، میں آ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا گارڈ کارپوریشن کے آفس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ گارڈ کارپوریشن کا آفس ایک 4 منزلہ کمرشل پلازا کی تیسری منزل پر تھا۔ ٹیکسی نے اسے پلازا پر اتار دیا تو کیپٹن شکیل لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچا تو اس پر پوری منزل میں گارڈ کارپوریشن کے ہی آفیسز تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ گارڈ کارپوریشن کا کاروبار خاصا وسیع ہے۔ ایک دروازے پر گارڈ کا نام اور مینیجنگ ڈائریکٹر کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ کیپٹن شکیل نے دروازے کو دھکیل کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا۔
جس کے آخری کونے میں شیشے کا دروازہ تھا جس پر مینیجنگ ڈائریکٹر کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ اس کے پاس ہی بیضوی کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں صوفے اور کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں جس پر مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیپٹن شکیل کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ میرا نام راجر ہے اور میں نے گارڈ سے ملنا ہے، کیپٹن شکیل نے ایکریمی لہجے میں کہا۔ او یس سر، باس آپ کے منتظر ہیں، تشریف لے جائیں، سیکرٹری نے مودبانہ لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ آواز سے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے بطور کیپٹن شکیل اس کی گارڈ سے بات کروانے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ اس وقت چونکہ ایکریمی تھا اس لیے اس نے اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے گارڈ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ریسیور کان سے لگایا ہوا تھا، شاید سیکرٹری نے اسے راجر کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ گارڈ نے بجلی کی سی تیزی سے ریسیور رکھا اور پھر وہ میز کی سائیڈ سے نکل کر دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور کیپٹن شکیل سے اس طرح چمٹ گیا جیسے صدیوں کا بچھڑا ہوا اپنوں سے ملتا ہے۔ ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیپٹن میں شرمندہ ہوں، میں تمہیں پہچان نہ سکا تھا، کاش ایسا نہ ہوتا، میں اپنے ضمیر سے بھی شرمندہ ہوں، تم مجھے معاف کر دو، گارڈ نے عجیب سے لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل ہنس پڑا۔ اوکے معاف کر دیا، اب تو مجھے چھوڑ دو، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا تو گارڈ پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس نے انتہائی گرم جوشی کے انداز میں مصافحہ کیا۔ آؤ ادھر علیحدہ کمرے میں بیٹھتے ہیں، میں نے سیکرٹری سے کہہ کر تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں، گارڈ نے کہا اور پھر کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر اندرونی دروازے سے گزر کر ایک اور کمرے میں آ گیا جو اپنی ساخت کے اعتبار سے ساؤنڈ پروف تھا اور میٹنگ کے لحاظ سے سٹنگ روم دکھائی دیتا تھا۔ ہاں اب بتاؤ پہلے کیا پینا پسند کرو گے، گارڈ نے کہا۔ جوس، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو گارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہاں موجود فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے کسی سے جوس لانے کو کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ایک باوردی نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا، ٹرے میں جوس کے 2 بڑے گلاس موجود تھے۔ اس نے ایک گلاس کیپٹن شکیل کو اور دوسرا گارڈ کے سامنے رکھا اور خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ ہاں اب کھل کر بات بتاؤ کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں تم میک اپ میں ہو، گارڈ نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اسلحہ سپلائی کرنے والی تنظیم کاراکاز سے کیا تعلق ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو گارڈ بے اختیار بولا، میرا تعلق اور کاراکاز سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کیپٹن، وہ مجرم تنظیم ہے اور میں نے کبھی کسی مجرم تنظیم کا ساتھ نہیں دیا، میں نے ہمیشہ فیئر ڈیل کی ہے، گارڈ نے کہا تو کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ گڈ، اب اصل بات بتاتا ہوں، میرا تعلق پاکیشیا کی ایک ایجنسی سے ہے، کاراکاز کا کوئی برانک سیکشن ہے جس کے تحت وہ بحیرہ روم میں 2 جزیرے کراٹ اور کوماٹو ہیں نا، انہوں نے وہاں پر ایک سائنسدان ڈاکٹر قاضی کو اس کے ایک انتہائی فارمولے سمیت اغوا کر کے رکھا ہے اور میں نے ڈاکٹر قاضی کو بھی واپس لے کر جانا ہے اور اس کے فارمولے کو بھی۔ میرے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، اس لیے تم کھل کر بتاؤ کہ تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو یا نہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن کیپٹن یہ دونوں جزیرے تو واقعی برانک اور اس کی تنظیم کے قبضے میں ہیں اور وہاں تو حفاظت کے انتہائی سخت ترین انتظامات ہیں، جزیرے پر جانا تو ایک طرف، جزیرے کے قریب کسی کشتی اور کسی موٹر بوٹ کو جانے کی بھی اجازت نہیں، وہ تو اسے بغیر کوئی نوٹس دیے تباہ کر دیتے ہیں، کاٹلی حکومت میں بھی ان لوگوں کے آدمی موجود ہیں، اس لیے حکومت بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرتی، یہ لوگ تو کھلے عام سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کیسے جاؤ گے، گارڈ نے کہا۔ جو کچھ بھی ہو میں نے بہرحال وہاں تو جانا ہے اور وہاں اپنا مشن بھی مکمل کرنا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن دونوں جزیرے تو علیحدہ ہیں، تم کس جزیرے پر جاؤ گے، گارڈ نے کہا۔ کوماٹو جزیرے پر، کیونکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کی لیبارٹری اسی جزیرے پر ہے اور لا محالہ ڈاکٹر قاضی کو بھی وہیں رکھا گیا ہوگا اور اس کا فارمولہ بھی وہیں موجود ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے تم جوس پیو، میں آ رہا ہوں، گارڈ نے کہا اور اٹھ کر اپنے آفس کی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل سپ کرتا رہا، تھوڑی دیر بعد گارڈ واپس آ گیا۔ مجھے اچانک یاد آ گیا تھا کہ کوماٹو جزیرے پر ایک آدمی کافی طویل عرصے تک کام کرتا رہا ہے، اس کی اکلوتی بیٹی مارسیلا بھی اس کے ساتھ رہی ہے، پھر مارسیلا کی شادی کوماٹو جزیرے کے کسی آدمی سے ہو گئی، لیکن پھر جھگڑا ہوا
تو اس آدمی نے کٹوتھی کو ہلاک کر دیا اور مارسیلا وہاں موجود کسی ہمدرد کی وجہ سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ بعد میں اس آدمی نے اسے طلاق دے دی اور اسے قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، لیکن مارسیلا نے برانک تک اپروچ کر لی اور پھر برانک کی مداخلت سے اس کی جان بچ گئی، لیکن اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ آئندہ کوماٹو جزیرے پر نہیں جائے گی۔ چنانچہ تب سے مارسیلا نے یہاں ایک کلب میں ملازمت کر لی ہے۔ میری اس سے کئی بار ملاقات ہوئی ہے۔ وہ انتہائی دلیر اور بہادر لڑکی ہے اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اس آدمی سے ہولناک انتقام لے گی، لیکن ظاہر ہے وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی اور یہاں کاراکاس کے خلاف کام کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجبور ہے۔ میں نے اسے بلایا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئی تو تمہیں نہ صرف بہترین گائیڈ مل جائے گا بلکہ ایک ساتھی بھی۔ باقی انتظامات خفیہ طور پر میں کر دوں گا، گارڈ نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی جس نے جینز اور شرٹ پہن رکھی ہوئی تھی اندر داخل ہوئی۔ لڑکی خاصی خوبصورت تھی اور چہرے کی مخصوص بناوٹ سے ہی وہ دلیر اور باہمت دکھائی دیتی تھی۔ آؤ مارسیلا، یہ میرا بہترین دوست ہے راجر، اور راجر یہ مارسیلا ہے جس کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا تھا۔ گارڈ نے مارسیلا کو کہا تو کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رسمی فقرات کے بعد وہ تینوں بیٹھ گئے۔ تم نے کہا ہے کہ میرے انتقام لینے کا موقع آ گیا ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ مارسیلا نے گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے سابقہ شوہر سے انتقام لینا چاہتی ہو اور راجر کو کوماٹو پر ایک کام ہے۔ اگر تم راجر کی مدد کرنے کا وعدہ کرو تو اس طرح تم اور راجر مل کر اپنے اپنے کام سر انجام دے سکتے ہو۔ گارڈ نے کہا، مسٹر راجر کو وہاں کیا کام ہے؟ مارسیلا نے انتہائی حیران ہوتے ہوئے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ کیا تم اپنا انتقام لینا چاہتی ہو یا نہیں، تفصیل سے پھر ہی بات ہو سکے گی۔ گارڈ نے کہا، بالکل لینا چاہتی ہوں، میرا تو ایک ایک لمحہ انتظار میں ہے کہ میں جیکب کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹوں، لیکن میں اس انداز میں وہاں جا کر خود مرنا نہیں چاہتی، اس لیے تم مجھے پہلے بتاؤ۔ مارسیلا نے کہا، مس مارسیلا، آپ حلف دیں کہ اگر آپ تفصیل معلوم کرنے کے بعد بھی میرا ساتھ نہ دینا چاہیں تو آپ یہ راز لیک آؤٹ نہیں کریں گی۔ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، میں حلف دیتی ہوں، گارڈ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مارسیلا نے جواب دیا، تو پھر سنو، میں اس وقت میک اپ میں ہوں، میرا نام کیپٹن شکیل ہے اور میرا تعلق پاکیشیا کی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے۔ گارڈ میرا بہت پرانا دوست ہے۔ برانک سیکشن نے ایک سائنسدان جس کا نام ڈاکٹر قاضی ہے پاکیشیا سے اغوا کروایا ہے اور ساتھ ہی ایک انتہائی قیمتی فارمولہ بھی لے آئے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر قاضی کو بھی واپس لے کر جانا ہے اور فارمولہ بھی، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کے تحت برانک سیکشن کی لیبارٹری کوماٹو جزیرے پر ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ فارمولہ وہیں ہوگا اور ڈاکٹر قاضی بھی۔ کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن تم اکیلے وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہاں تو پوری فوج کچھ نہیں کر سکتی، ان لوگوں کے حفاظتی انتظامات اس قدر سخت ہیں کہ ایک آدمی اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مارسیلا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مارسیلا، بعض اوقات جو کام پوری فوج نہیں کر سکتی وہ اکیلا آدمی کر لیتا ہے، اور حفاظتی انتظامات تو بہرحال ہوتے ہی ہیں۔ ان انتظامات کی اگر ہم لوگ پرواہ کرتے رہیں تو پھر ہم مشن کیسے مکمل کر سکتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے کہا، تو کیا پاکیشیا ایسا غریب ملک ہے کہ اس کے پاس ایک ہی ایجنٹ ہے؟ مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے، پاکیشیائی ایجنٹوں کی کارکردگی پوری دنیا جانتی ہے، اور اس بات سے تم خود اندازہ لگا سکتی ہو کہ اس کام کے لیے انہوں نے مجھ اکیلے پر اعتماد کیا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں غلط اطلاع ملی ہے، لیبارٹری وہاں نہیں ہے بلکہ ایک اور جزیرے کراسونا میں ہے۔ میری تمام عمر کوماٹو میں گزری ہے اور میں کوماٹو جزیرے کے انچارج جیکب کی بیوی رہی ہوں، اس لیے مجھ سے زیادہ یہ بات اور کون جان سکتا ہے؟ مارسیلا نے کہا، تو پھر تم مجھے کراسونا کے بارے میں تفصیلات بتا دو، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، نہیں، اس جزیرے پر کوئی نہیں جا سکتا، اسے موت کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کے گرد 10 بحری میل تک سمندر کی تہہ سے لے کر آسمان تک جزیرے کے اوپر انتہائی طاقتور ہلاکت خیز شعاؤں کا جال بنا ہوا ہے۔
یہ شعاعیں نظر نہیں آتی اور نہ ہی ان شعاؤں کو کسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی جدید ترین ایجاد ہیں، کاراکاس کے سائنسدانوں کی ایجاد ہیں۔ وہ انہیں ڈیتھ ریس کہتے ہیں، جو 24 گھنٹے مسلسل قائم رہتی ہیں۔ کوئی انسان، کوئی جانور، پرندہ، حتیٰ کہ مچھلیاں تک ان شعاؤں کو کراس نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی کوئی چیز ان شعاؤں سے ٹکراتی ہے، اس کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ کوئی ٹھوس مادہ ان سے ٹکراتا ہے، تب بھی اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ وہاں داخلہ ناممکن ہے، اگر داخل ہو جائے تو پھر واپس نہیں آ سکتا، مارسیلا نے کہا۔ لیکن لیبارٹری میں بہرحال انسان کام کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا سامان، سائنسی سامان وغیرہ تو وہاں بھیجا ہی جاتا ہوگا، اور لوگ بھی وہاں آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ یہ سب کس طرح ہوتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کے لیے انہوں نے کوماٹو جزیرے سے کراسونا تک ایک خصوصی راستہ سمندر کے اندر بنایا ہوا ہے۔ یہ کسی خاص مادے کی بنی ہوئی بڑی سی ٹنل ہے جسے کسی صورت بھی نہیں توڑا جا سکتا اور نہ کاٹا جا سکتا ہے۔ یہ ٹنل اتنی بڑی ہے کہ اس میں پورا ٹرک گزر سکتا ہے۔ بس یہی ٹنل ہی کراسونا اور بیرونی دنیا کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ ہے، لیکن اس ٹنل کے اندر خصوصی انتظامات ہیں، باقاعدہ کمپیوٹر نصب ہیں جن میں آنے جانے والوں کے سائنسی کوائف فیڈ ہیں، اس لیے صرف وہی لوگ اسے کراس کر سکتے ہیں۔ غلط آدمی تو دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ٹنل کے دہانوں پر بھی مسلح لوگ موجود رہتے ہیں، مارسیلا نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ جزیرہ ناقابل تسخیر ہے اور مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ تم خواہ مخواہ اپنی جان ضائع کرو گے، مارسیلا نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، بے حد شکریہ، میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے میں نے بہرحال اپنا مشن تو مکمل کرنا ہے۔ البتہ تم سے درخواست ہے کہ تم ان باتوں کو لیک آؤٹ نہ کرنا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن تم وہاں جا کر کرو گے کیا؟ کماٹو جزیرے پر قریباً 1.5 درجن کے قریب مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ٹنل تم کراس نہیں کر سکتے، کراسونا تک تم نہیں پہنچ سکتے، تو پھر تم کرو گے کیا؟ مارسیلا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنا مشن مکمل کرنا ہے اور بس، باقی رہے یہ حربے تو وقت آنے پر خود بخود ان کے توڑ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کے خاتمے کے وسائل بھی۔ تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ میرا مشن ہے، میں کر لوں گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ویری گڈ، تمہارا حوصلہ اور تمہارا اعتماد دیکھ کر اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ پاکیشیا والوں نے کیوں تمہیں اکیلا بھیجا ہے۔ تم تو پوری دنیا، پوری فوج سے زیادہ کام کر سکتے ہو۔ اوکے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں کوماٹے جزیرے پر بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا دوں گی، بس تمہیں اتنا وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جیکب سے مجھے انتقام لینے کا موقع دو گے۔ اس کے بعد چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، میری روح کو سکون حاصل ہو جائے گا، مارسیلا نے کہا۔ میاں بیوی میں جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں اور شادیوں کے انجام طلاقوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن تمہارا رد عمل کچھ زیادہ ہی عجیب ہے۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی تھی؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، میں جیکب سے وفادار تھی، میں نے اس کی بے حد خدمت کی، لیکن وہ فطری طور پر بھنورے کی صفت رکھتا ہے، اس لیے اس نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ میں پھر بھی خاموش رہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن جیکب نے ایک بار ان لڑکیوں کے سامنے مجھے بے حد بے عزت کیا، اس قدر بے عزت کیا کہ میری روح تک زخمی ہو گئی۔ میں اس سے لڑ پڑی، اس نے مجھے پکڑ کر اپنے آدمیوں کے ذریعے مجھ پر انتہائی بہیمانہ تشدد کروایا۔ پھر میرے باپ کی قبر کھود کر اس نے اس کی گلی سڑی ہڈیاں نکالیں اور ان ہڈیوں پر میرے سامنے جوتے برساتا رہا۔ مجھے ذلیل کرنے کے لیے وہ انسانیت کی آخری حد سے بھی نیچے گر گیا، لیکن میں مجبور تھی، اس کا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ایک بہی خواہ نے برانک تک میری بیچارگی کی رپورٹ کر دی، جس پر برانک نے مجھے اس کے پنجے سے چھڑوایا اور مجھے طلاق دلوا کر اس نے کماٹو سے یہاں بھجوا دیا، اور جیکب کو دھمکی دی کہ اب اگر اس نے میرے خلاف کوئی کارروائی کی تو وہ اسے سزا دے گا۔ اس طرح اس نے پھر کوئی کارروائی نہ کی۔ میں یہاں طویل عرصے تک ہسپتال میں پڑی رہی، میں ہر وقت اس سے انتقام لینے کا سوچتی رہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں سنبھل گئی، اور پھر میں نے دنیا کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی، لیکن انتقام کی آگ بہرحال میرے دل میں مسلسل جلتی رہی۔ میں اب بھی جل رہی ہوں، مارسیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جس طرح چاہو جیکب سے انتقام لے سکتی ہو،
لیکن وہاں ہمارا صرف پہنچ جانا ہی کافی نہیں ہوگا، وہاں ہمیں انتہائی سخت مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ کیا تم اس مقابلے میں حصہ لے سکو گی؟ کیپٹن شکیل نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے جیکب سے انتقام لینے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اب میں کسی بھی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں، اور موت سے بہرحال مجھے خوف نہیں آتا، اس لیے تم دیکھو گے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں، مارسیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔